اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہم نے ان مشرکین کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا میں بڑا نفع دیا، دنیاوی ساز و سامان دیا، عیش و عشرت سے مالا مال کیا۔ ان کے آباء و اجداد کے اوپر بھی ہم نے دنیا کی اسی طرح لذتوں کی بارش کی، لیکن یہ توحید سے بے بہرہ تھے۔ ہم نے ان کے اوپر نظر کرم فرمایا حتیٰ جاءہم الحق، اسی حالت میں ان کے پاس قرآن آیا، حق آیا، ورسول مبین، اور رسول بھی آیا۔ پھر فرمایا کہ جب حق آ گیا ان کے پاس تو دنیاوی ساز و سامان، عیش و عشرت کے اندر مغرور اور متکبر ہو کر انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ جادو ہے اور ہم اس کا انکار کریں گے۔ پھر اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے ایک سوال کا جواب دیا کہ مشرک کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگر کسی بشر کے اوپر اتارنا ہی تھا تو کسی مالدار انسان کے اوپر اتارتے، دولت مند انسان کے اوپر اترتا۔ یہ دو بستیاں جو مکہ اور طائف، اس کا کوئی سردار ہوتا بڑا، اس کے اوپر اترتا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک، کہ میرے پیغمبر کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی نبوت ان کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ ان کا رزق جو تقسیم کرنا ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ رزق معیشت وہ میرے ہاتھ میں جب ہے تو پھر نبوت کا تقسیم کرنا، یہ رحمت تقسیم کرنا بھی صرف کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آخر میں فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تیرے رب کی جو رحمت ہے نا، وہ جو جمع کر رہے ہیں مال و دولت، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے مشرکین مکہ کی اسی بات کا دوسرا جواب دیا ہے۔ آیت نمبر 31 ہے نا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ مشرکین نے کہا تھا کہ قرآن پاک جو ہے کسی بڑے عظمت والے سردار انسان کے اوپر کیوں نہیں اتارا گیا دو بستیوں سے؟ اب یہ آیت اسی کے متعلق ہوگی، اور دوسرے طریقے سے اللہ پاک نے یہ جواب دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے لوگ جماعت ایک، ٹھیک ہے، ترجمہ غور سے،
اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے لوگ جماعت ایک، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، البتہ کر دیتے ہم لمن یکفر واسطے اس انسان کے جو کفر کرتا ہے ساتھ رحمان کے، جو کفر کرتا ہے ساتھ رحمان کے، لِبُیُوتِہِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، کیا کر دیتے ان کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی کی، ان کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی کی، من فضۃ مطلب چاندی کی، ومعارج علیہا اور سیڑھیاں علیہا اوپر اس کے، یظہرون وہ چڑھتے، یعنی سیڑھیاں بھی کیا کرتے چاندی کی کرتے. ٹھیک ہے، ترجمہ غور سے دیکھتے جائیں پھر میں تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا. وَلِبُیُوتِہِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَیْہَا، اور ان کے گھروں کے لیے ابواباً دروازے بھی چاندی کے، وَسُرُرًا عَلَیْہَا اور سرور کا مطلب ہوتا ہے پلنگ، چارپائی، اور پلنگ وہ بھی کس کا؟ چاندی ہی کا. علیہا یتکئون اوپر اس کے، یتکئون وہ سہارا کر کے بیٹھتے، یعنی ٹیک لگا کر بیٹھتے، یتکئون ٹیک لگا کر بیٹھتے. آگے فرمایا وزخرفا اور سونے کی، مطلب کہ جس طرح چاندی کی ہر چیز ہم بنا دیتے ہیں نا ان کے لیے، اسی طرح ہم چاندی کے علاوہ سونے کی بھی یہی چیزیں دیتے، سونے کی بھی یہی چیزیں دیتے. ٹھیک ہے، زخرفا کا ویسے لغوی معنی ہے وہ سونا جو کھوٹ سے پاک ہوتا ہے، جو ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، خالص سونا. زخرف کا مطلب ہے، یہ سورت کا نام بھی اسی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے زخرف کا؟ ایسا سونا جو ملاوٹ سے پاک ہو، یہ مطلب ہے زخرف کا. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح ہم چاندی کا کر دیتے نا اسی طرح ہم سونے کا بھی بنا دیتے. ٹھیک ہے، ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ دوبارہ کروں؟ دوبارہ ترجمہ دیکھ لو. ٹھیک ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے لوگ جماعت ایک. ٹھیک ہے، لَجَعَلْنَا البتہ ہم کر دیتے لمن یکفر واسطے اس انسان کے جو کفر کرتا ہے بالرحمن ساتھ رحمان کے، اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، لِبُیُوتِہِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ ان کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی کی، وَمَعَارِجَ اور سیڑھیاں اوپر ان کے، یظہرون وہ چڑھتے، سیڑھیاں بھی چاندی کی، وَلِبُیُوتِہِمْ أَبْوَابًا اور ان کے گھروں کے لیے دروازے، اور وَسُرُرًا پلنگ یہ بھی چاندی کے، علیہا یتکئون اوپر اس کے وہ سہارا کرتے ٹیک لگاتے، وزخرفا اور یہی چیزیں ان کو سونے کی دیتے. ٹھیک ہے، یہ آیت کس سے متعلق ہے؟ وہی اسی سے متعلق ہے جو مشرکین کہتے تھے یہ قرآن کسی بڑے آدمی کے اوپر، عظمت والے کے اوپر کیوں نہیں اتارا گیا. ٹھیک ہے، نیز اللہ پاک نے اس آیت کے اندر دولت دنیا کی قلت اور حقارت کا بیان کیا ہے جس پر مشرکین مغرور اور متکبر ہوا کرتے تھے. دنیا کی قلت کا، دنیا کی حقارت کا، دنیا کی ذلت کا بیان کیا ہے کہ مشرکین جس مال و دنیا کے اوپر کیا ہوا کرتے تھے؟ مغرور ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کہ وہی ان کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوئی کہ جو دنیا کی دولت سے مالا مال ہیں ان کے اوپر وہی کیوں نہیں نازل ہوتی. اللہ نے فرمایا حالانکہ دنیا کی دولت اور زر و جواہرات آخرت کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہیں، بے قدر ہیں. سونا، چاندی، جواہرات، دنیاوی زینت اور آرائش ہمارے نزدیک اس قدر حقیر ہے، اس قدر بے قدر ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی نا، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ہو جائیں گے ایک امت، ایک امت سے مراد، ایک جماعت سے مراد یہاں پہ ہے کافر. ٹھیک ہے، ساری مخلوق کیا ہو جاتی؟ کافر ہو جاتی. اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا
تو ہم یہ جو کافر ہیں نا، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہم ان کے گھروں کو چاندی کا بنا دیتے، ان کے گھروں کی سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دیتے، ان کے گھروں کے دروازوں کو، ان کے پلنگوں کو، چارپائیوں کو، سب کچھ ہم چاندی کا بنا دیتے جس کے اوپر یہ ٹیک لگاتے ہیں، اور اسی قسم کی چیزیں ہم ان کو سونے کی بھی دے دیتے، یعنی سونے کا گھر دیتے، سونے کی چھت ہوتی، سونے کی ان کے لیے سیڑھیاں ہوتی، سونے کے پلنگ ہوتے، سونے کے دروازے ہوتے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہم سونے کی بھی بنا دیتے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر سب لوگوں کے کفر پر جمع ہونے کا احتمال نہ ہوتا تو یہ حقیر اور ناچیز جو دنیا ہے، یہ دولت جو ہے، بدترین مخلوق جو ہے میری مخلوق میں کفار اور مشرکین، ہر لحاظ سے ہم ان کے اوپر کیا کر دیتے؟ وسعت کر دیتے۔ لیکن اسی اندیشے کے تحت ہم نے کافروں کے اوپر ابھی مال کی وسعت نہیں کی، پیسے کی وسعت نہیں کی، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ پاک اب بھی کہہ رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ کو فی الحال خطاب ہے، یہ اگر دیکھا جائے کہ اگر ہم ان مشرک، یہ کافر، یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یہ ظالم، اگر ساری مخلوق کی طرف سے ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا، خطرہ نہ ہوتا کہ یہ دنیا کی دولت کو، مال کو دیکھ کر سب کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے، تو ہم مشرکوں کو، ان کافروں کو دنیا اتنی دیتے، سب کچھ ضروریات زندگی جو بھی ہم چاندی اور سونے کی بنا کے رکھ دیتے۔ غور کرو اس آیت کے اوپر، یہ اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر ہے، یہ اللہ کے نزدیک دنیا کی یہ عزت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے پیچھے تم بھاگتے ہو۔ صرف ہم نے کیوں نہیں کافروں کے اوپر مال کی وسعت کی؟ کہ ہم لوگوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں، ہمیں لوگوں کے ایمان کی ضرورت ہے، لوگوں کے سے ہمیں توحید کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، ان سے اسلام کی ضرورت ہے، تاکہ وہ کہیں غرق نہ ہو جائے، دنیا کے اندر غرق ہو گئے جہنم کے عذاب کے مستحق نہ بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر نظر کرم فرمایا، رحمت فرمائی کہ ان کافروں کو ہم نے مال و دولت کیوں نہیں اتنا دیا کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کر کیا بن جائیں گے؟ کافر بن جائیں گے۔ اور یہی بات ہے کہ انسان جب احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے نا، تو پھر یہ غربت جو ہے، نا امیدی جو ہے، انسان کو کفر کرواتی ہے۔ پھر یہ غور کرو اس آیت کے اوپر، غور کرو۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ کافروں کی قدر کو دیکھ کر، ان کے دنیا کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، پیسے کو دیکھ کر مسلمان احساس کمتری کا کیا ہو رہے ہیں؟ شکار ہو رہے ہیں، اور انہی جیسا وہ بننا چاہتے ہیں۔ آج یہ قرآن کی آیت یہ صاف یہی اعلان کر رہی ہے آج۔ لیکن مسلمان غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ بس اپنی بدمستیوں کے اندر، ابھی اپنے خوابوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ بس ہماری خواہشات پوری ہو جائیں، ہمارے خواب پورے ہو جائیں۔ دیکھو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس چیز کا خطرہ اور اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کیا بن جائیں گے؟ کافر بن جائیں۔ تو ہم کافروں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے گھروں کو چاندی کی چھتیں، سیڑھیاں بھی چاندی کی جس کے اوپر وہ چڑھتے ہیں۔ اللہ نے لفظ بھی بولا، سبحان اللہ، صرف معارجہ کا لفظ نہیں کہا کہ سیڑھیاں، بلکہ فرمایا علیہا یظہرون، ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے وہ جاتے چھتوں پر، وہ بھی چاندی کی، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی، پلنگ بھی، چارپائیاں بھی جس کے اوپر وہ ٹیک لگاتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم کیا کر دیتے؟ چاندی اور سونے کا بنا کے رکھ دیتے۔ اور اسی چیز کے پیچھے انسان بھاگتا ہے نا، دولت کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، چاندی کے پیچھے، سونے کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے کہ میرے پاس یہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ ساری چیزیں، نہیں ہے یہ ساری چیزیں لما متاع الحیات الدنیا، مگر نفع زندگی دنیا کا، یعنی تھوڑا نفع ہے، متاع قلیل ہے نا باقی جگہوں کے اوپر، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی ہے، بس تھوڑا سا نفع ہے، وگرنہ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے ہاں للمتقین، وہ صرف اور صرف متقین کے لیے ہوگی۔ سمجھ آئی ہے؟ کہاں جا رہا ہے انسان بھاگتا ہوا؟ کس
مٹی سے اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا اور آج اس نے اپنی سوچ اور غور اور فکر اور نظریات کو کیا بنا لیا ہے کہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، بس اس کی میری خواہشات پوری ہوتی رہیں، جو دل کے اندر آتا ہے میرا وہی پورا ہو، بس دنیا کے پیچھے میں بھاگوں، شہرت مل جائے، ریاکاری میں کروں، پیسہ ہو، دولت ہو، مال ہو، جاہ و جلال ہو، سرداری ہو، بادشاہت ہو، لوگ میرے ماتحت کام کریں۔ آج ہر انسان کی یہی خواہش بن چکی ہے۔ قربان جاؤں اللہ کے قرآن کے اوپر کہ آج بھی یہ قرآن مسلمان کو پکار پکار کر قرآن کی آیت یہی کہہ رہی ہے کہ باز آ جا، باز آ جا، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے۔ اور آج دیکھ لو یہی قرآن کی آیت کا انہوں نے سہارا لے کر آج کافروں نے کیا کیا ہوا ہے، مسلمانوں کے اوپر جتنے بھی ممالک ہیں سب کے اوپر حالات تنگ کر دیے ہیں، اور جو کافر ممالک ہیں ان کے حالات قدرے اچھے ہیں۔ اور جب کہ ہمارے مسلمان جب دیکھتے ہیں ان کو خواہشات کے اندر، دنیا کے جاؤ جلال کے اندر سب کچھ ہے ان کے پاس، ہمارے مسلمان بھی اب انہی کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں یہ سچ نہیں کہا؟ کیا یہ قرآن کی آیت سچی نہیں ہے؟ سچی نہیں ہے؟ مسلمان بھی یہی چاہتا ہے نا، بلکہ مسلمانوں نے تو اسلام کے ارکان تو اللہ نے کہا تھا 5 ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ طیبہ، انہوں نے اور ارکان بنائے ہوئے ہیں، پیسہ، دولت، شہرت، ریاکاری، بیوی بچے، اچھا گھر مل جائے، یہ 5 ارکان انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور مجھ سے قسم اٹھوا لو اس بات کے اوپر، یہی ہر کسی کی آج سوچ بن چکی ہے کہ میرے قدموں میں پیسہ ہو، مجھے شہرت ملے، مجھے ریاکاری ملے، لوگ میرے ماتحت کام کریں، میرا اچھا گھر ہو، لوگ آ کے میری تعریفیں کریں۔ احساس کم تری کا شکار ہو گیا ہر بندہ، پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ خدا بنا لیا انہوں نے پیسے کو، خدا، یقین کرو معبود بنا لیا، اتنا پوجتے ہیں، اتنا کہ اللہ کی فرما برداری ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ پیسہ جہاں مل جائے یہ وہاں پہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ پھر دنیا جو ہے نا دے دیتے ہیں ہم، سونا چاندی بنا دیتے ہیں ہم سب کچھ، لیکن آخرت جو ہوگی نا، آخرت وہ صرف اور صرف ہمارے نیک بندوں ہی کے لیے ہوگی بس۔ تو اب یہ آیت یہ بھی بات بتاتی ہے، یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی جو دولت ہے اس کی زیادتی، دنیا کی دولت کی زیادتی یہ فضیلت کا کوئی معیار نہیں ہے، یہ سبب نہیں ہے۔ کفار نے کیا کہا تھا؟ مکہ اور طائف کے کسی بڑے مالدار کو کیوں نہ نبی بنا دیا گیا؟ اچھا یہ جو بات ہے نا، میں آج اس کو اور انداز میں بیان کرتا ہوں۔ آج لوگوں کا ایک اور بھی تھوڑا سا نا سوچ بنی ہوئی ہے، کوئی کمزور مولوی ہو نا بیچارہ، پیسے سے کم ہے اس کے پاس، گاڑی نہیں ہے بیچارے کے پاس، لیکن علم اس کے پاس اچھا خاصا ہے، مخلص بن کر اللہ کا دین بیان کرتا ہے وہ، لیکن اس کے پاس بیچارے کے پاس غربت ہے، پیسہ نہیں، ہماری عوام اس کی بات نہیں سنتی، لوگ اس کی بات نہیں سنتے، او یا غریب مولوی انہوں کی کرنا سن کے۔ جو مولوی لینڈ کروزن لے کے پھر رہا ہے، گاڑی لے کے پھر رہا ہے، لوگ اس کی بات سننے کے لیے دور دور سے سفر کر کے جاتے ہیں، کیا ہے جی بڑے اچھے سٹینڈرڈ دا مولوی ہے۔ یہ سوچ آج بھی ہے، یہ نہ سمجھو کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن، وہ بھی اسی چیز کے قائل تھے کہ یہ جو ہے نا نبوت کسی بڑے آدمی کو، اور آج بھی عوام کہتی ہے کہ مولویت صرف جو ہے وہ لینڈ کروزر جو گاڑیوں کے اندر پھر رہا ہے، جس کی بنگلہ ہے، کوٹھی مکان، اسی کو صحیح تھی، مولویت عام انسان کو، غریب آدمی کو نہیں صحیح تھی۔ سمجھ آ گئی ایک نہیں بات؟ یہ مشرکین مکہ والا جو نظریہ ہے نا آج ہمارے لوگوں کا بھی ہے۔ کہاں تک جائیں گے ہم؟ کوئی قرآن کی آیت آج ہے مسلمانوں کے مطابق کہ مسلمان قرآن کی کسی آیت کے مطابق چل رہے ہوں؟ ہر آیت کے اندر تو آج مسلمان رگڑا جا رہا ہے، ہر آیت کے اندر مسلمان زد کے اندر آ رہا ہے قرآن پاک کی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تو مشرکین جو کہتے تھے مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں کے اوپر یہ قرآن اتارا جاتا، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ بھی جواب دیا ہے، دوسرا جواب اسی اعتبار سے کہ نبوت جو ہے، نبوت کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے،
صلاحیت کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن مال دولت دنیا یہ زیادتی کسی بنا پر، اس بنا پر، مال دولت کی بنا پر کسی کو نبوت نہیں دی جاتی کہ جس کے پاس شہرت ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اللہ پاک اس کو کیا دے دے؟ نبوت دے دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیونکہ مال و دولت اللہ کے نزدیک اتنی حقیر چیز ہے، اگر تمام لوگوں کا کفر کے اوپر اکٹھے ہونے کا احتمال نہ ہوتا، اللہ پاک سارے کافروں کے گھروں کو کیا بنا دیتا؟ سونا چاندی پہ، چاندی سونا سب کچھ، پلنگ، ان کی ضروریات جتنی بھی ہیں سب کچھ اللہ پاک سونے چاندی کا بنا دیتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اسی لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، کوئی درجہ رکھتی، تو اللہ پاک کسی کافر کو اس دنیا سے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ دیکھو کیا بات ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی درجہ رکھتی، اللہ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی اس دنیا سے نہ دیتا، چونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی منزلت نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگتے ہیں بس۔ میں نے کل بھی کہا تھا جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے ذہن کے اندر ہر وقت صرف اور صرف اسلام، دین، ایمان یہی گردش کر رہا ہوتا ہے، اعمال صالحہ یہی گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی جو زیادتی ہے یہ کوئی فضیلت کا سبب نہیں، اور دنیا اگر کسی کو اللہ نے کم دی ہے تو یہ اس کے کم رتبے کی علامت بھی نہیں ہے، کہ اگر کسی کو اللہ نے دنیا کم دی ہے، پیسہ کم دیا ہے، تو وہ کیا ہو جائے، اس کا رتبہ ہی کیا ہو جائے، کم ہو جائے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے دنیا زیادہ دی، پیسہ زیادہ دیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہو جائے، بلند ہو جائے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے دولت۔ ہاں، رتبے کا معیار، اعلیٰ درجات کا معیار صرف اور صرف تقوی، پرہیزگاری، ایمان، انسان کے دل کے اندر اسلام پہ وسط و اللہ کی فرما برداری ہو، بس اونچا انسان وہی ہوتا ہے، وہی انسان اونچا انسان۔ جس طرح یہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جبکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ صرف ایک دھوکے کا نفع، ایک تھوڑا نفع ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ صرف اور صرف متقین کے لیے ہوگی، متقین کے لیے ہوگی۔ اس آیت کے اندر یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ دیکھیں پیچھے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر کافروں پر مال و دولت کی اتنی فراوانی کر دی جاتی تو سب لوگ کیا ہو جاتے، کافر ہو جاتے۔ اگر مال و دولت کی فراوانی سب کے اوپر کر دی جاتی، کافروں کے اوپر، تو سارے لوگ کیا ہو جاتے، کافر ہو جاتے۔ اس میں مراد جو ہے اکثریت کی ہے۔ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا اکثریت مراد ہیں، ورنہ اللہ کے کچھ نیک بندے آج بھی ایسے موجود ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ دنیا کا مال دولت حاصل بھی کر لیں اللہ کی نظروں میں وہ بلند نہیں ہو سکتے، لیکن وہ مال و دولت کی وجہ سے کفر اختیار نہیں کرتے، مال دولت کی وجہ سے کفر اختیار نہیں کرتے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، صرف اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں ہر وقت۔ وہ ان کو پتہ ہے دنیا حاصل کر لی، ہم کوئی اللہ کی نظروں میں اونچے نہیں بن۔ جس طرح مشرکین کہتے تھے نا کہ اگر ہمیں اللہ پاک نے یہاں زیادہ دیا ہے، اگر مر بھی گئے نا، کل قیامت والے دن حاضر بھی ہوگے، وہاں بھی خوشحال ہوں گے، وہاں بھی ہم خوشحال ہوں گے۔ یہ عقیدہ جو ہے یہ کافر کا ہے۔ اول تو قیامت آنی نہیں، اگر آ بھی گئی، زندہ بھی ہو گئے، تو جس طرح یہاں خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں وہاں بھی خوشحالی کی زندگی گزاریں گے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ کافر کا ہے۔ اور آج یہ عقیدہ مسلمان کا بھی ہے کہ بڑی گل ہے، اللہ نے اتنا پیسہ دیتا، بڑی گل، اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ جو مر رہے ہیں نا بھوکے، اللہ ان سے ناراض ہے، ان سے اللہ ان سے ناراض ہے۔ کسی علاقے میں مسجد اچھی بنی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں بلے بلے بلے، اے اعلیٰ ایمان کی سوسائٹی ہے یہاں پہ۔ اور جدھر کوئی مسجد بنی ہوئی ہے، کوئی پرانی ہے، چھتیں اس کی پرانی ہیں،
دیواریں اس کی پرانی ہے، یہ تو غریب لوگ ہیں، پرلے درجے دے ڈگے ہوئے نمازی ہے، کوئی ان کو فکر نہیں ہے ایمان کی، کوئی اسلام کی. یہ ہے فکر، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے مسلمانوں کا. ایک تھوڑا سا موازنہ میرا سمجھنا ہے، ایک وقت وہ تھا جب مسجد کچی ہوتی تھی لیکن نمازی پکے ہوتے تھے، عقیدے پکے ہوتے تھے. آج مسجدیں پکی بن چکی ہیں، نمازی کچے ہیں، نمازی کچے ہیں. وہ مسجد بھی تھی جس کے ستون کھجوروں کے درخت کے، جس کی چھتیں کھجوروں کے پتوں کے، اللہ اکبر، نیچے ایک بوسیدہ چٹائی، اور بعض اوقات چٹائی بھی نہیں ہوتی تھی، مٹی کے اوپر سجدہ، سجدے میں جانا، ماتھا جو تھا اس کے اوپر مٹی لگ جاتی تھی. لیکن اللہ کو ان کا ایمان کتنا پسند تھا، ان کے سجدوں کی کیفیات، ان کے سجدوں کا اخلاص کتنا پسند تھا اللہ کو، کہ قرآن کے اندر اللہ نے ان کی تعریف کی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرے پیغمبر تو ان کو دیکھے گا ہر وقت سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں. اور آج مسجدیں پکی لیکن نمازی کیا ہیں؟ کچے ہیں، کچے ہیں نمازی. وہ پاور، وہ طاقت نمازوں کے اندر ہم کہاں سے لے کے آئے؟ اقبال کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب گھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، پر من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. مسجد بنا لی، نئے نقش اچھے بنا لیے، سب کچھ، پر من جو ہے یہ کیا ہے؟ اندر کا ضمیر، دل پھر بھی کیا ہے؟ مردہ ہے، دل پھر بھی کالا ہی ہے، کہ ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا نمازی نہ تو بن سکا، پابندی اختیار نہ کر سکا اپنے دین کے قانون کے اوپر. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ نظریات جو ہیں یہ ختم کر دو اپنے ذہنوں سے. اللہ کے نزدیک عزت اور شرف کا معیار کیا ہے؟ صرف اور صرف دین اسلام ہے. یہ کچھ نہیں ہے، دنیا مر جانا ہے سب نے. آج تک کوئی بادشاہ اپنے ساتھ 1 روپے کا سکہ بھی ساتھ نہیں لے کے گیا قبر میں، سب دنیا والوں کے پیچھے چھوڑا. اور یہ پیغام ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جو گھر بنا رہے ہو آج، حساب تم نے دینا ہے اس کے بارے میں. پھنس جاؤ گے، وارث کوئی اور بن جائیں گے، وارث کوئی اور بن جائیں گے، تمہارے گھر کا وارث کوئی اور بنے گا، تمہاری دولت کا وارث کوئی اور بنے گا، تمہارے پیسے کا وارث کوئی اور بن جائے گا. لیکن حساب تمہیں دینا پڑے گا، حساب تمہیں دینا پڑے گا. پھنس جاؤ گے. اور یقین کرو، یقین کرو، دعوے کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، جتنا دنیا کے اندر انسان غرق ہوتا ہے اتنا ہی پھنستا جاتا ہے، نکل نہیں سکتا. جتنا انسان دنیا کو اپنے گلے لگاتا ہے نا، اتنی ہی مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے ایک نہ ایک دن. ایک وقت آتا ہے درمیان میں جب انسان مغرور ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے. اللہ پاک دولت کا انبار لگا دیتے ہیں اس کے قدموں میں، بڑا متکبر ہو جاتا ہے، بڑا مغرور ہو جاتا ہے وہ اس کے اوپر، بلے بلے اب تو میرے اوپر زوال آئے گا ہی نہیں. 5 سال 7 سال 10 سال، بس اتنے سال تک اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ بلندی ہوتی ہے. اچانک اللہ کی طرف سے ایسی مشکلات اور مصیبتیں اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہیں کہ ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں. اصول ہے دنیا کے اندر، آپ تجربہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں آپ، ہر انسان پریشان ہوا پڑا ہے، ہر انسان پریشان ہوا پڑا ہے، دکھ مصیبت ذلت کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کے ساتھ وفاداری نہیں کی، ہم نے اگلی نسل کے ذہن کے اندر بھی صرف دنیا کے پوست کیا ہوا ہے، دنیا کو. اگر کوئی اچھا دیندار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سنت رسول کا پابند ہے، آپ اس کے بارے میں تعریف ہمارے عوام کے زبان پر نہیں سنیں گے، آج نہیں سنیں گے. پتہ ہے مولوی ہے، پہلے ہی اللہ کے قریب ہے، لیکن اگر کسی کے پاس شہرت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے،
اس کی تعریف آپ ہر کسی کی زبان پر سنیں، بلے بلے اللہ نے بڑی ترقی دیتی یار، اللہ اور ترقی دے، سانو بھی اللہ ادا نہ کرے، سانو بھی اللہ مر جاتے ہیں وہاں پہ لالچیں یہ ہرسیں لے ڈوبی ہیں انسان کو آج. اللہ نے انہوں نے بڑا دیتا ماشاءاللہ، بڑی ترقی دیتی، یہ کیتا وہ کیتا، اللہ کے حقوق پامال کر رہا ہے، حقوق العباد پامال کر رہا ہے، بیڑا غرق کر رہا ہے دین کا، کوئی نماز سے تعلق نہیں، کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، پیسہ اس کا بے حیائی میں، آزادی کے کاموں میں، برے کاموں میں، برائیوں میں خرچ ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کوئی، بس صرف پیسہ دیکھا جا رہا ہے، پیسہ. ایک جملہ بھی مشہور ہے نا، پھر جب جیب کے اندر پیسہ ہوتا ہے نا، لوگ پھر بکواس بھی سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کی. جو بھی زبان سے گالی نکالتا ہے، بکواس کرتا ہے، برے الفاظ نکالتا ہے، لوگ بڑے عزت کے ساتھ اس کے الفاظ کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ہیرے انمول موتی اپنی زبان سے نکالے، اللہ رسول کی طرف آنے کی بات کرے، وہ کہتا ہے یہ تھرڈ کلاس آدمی کہاں سے آ گیا ہمیں فقیر بنانے کے لیے، غربت کا راہ دکھانے کے لیے، جا تیرے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے. تو یہ جو اللہ پاک نے بات کہی ہے نا یہ آیت کے اندر، یہ اکثریت کی بات کہی ہے، وغیرہ اللہ کے کچھ بندے ہر دور کے اندر ایسے رہتے ہیں کہ جن کا عقیدہ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے کہ دولت حاصل کر کے ہم اللہ کی نظروں میں کوئی اونچے نہیں بن جائیں گے، پیسہ حاصل کر کے اللہ کی نظروں میں ہم ہونہار نہیں بن جائیں گے، ہیچ ہی رہیں گے. لیکن اصل معیار ان کے نزدیک کیا ہے؟ ایمان ہے، اسلام ہے، تقویٰ ہے، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور سب سے بڑی عقل مندی خدا کی قسم ہے یہی کہ انسان کو آخرت کی پہچان ہو جائے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں یہاں پہ، یہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر روایت ہے، دونوں صحیحین میں روایت ہے، غور سے سننا. یہ ازواج مطہرات، پیچھے سورۃ احزاب کے اندر بھی آپ یہ پڑھ کے آئے. ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جس زمانے کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیا تھا، پیسے کی زیادتی کا مطالبہ کیا، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر چلے گئے مسجد کے اندر، جا کے ڈیرا لگا لیا اور قسم کھا لی. آپ نے قسم کھا لی، 1 مہینے کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک بات چیت نہیں کروں گا. لا تعلقی کا اظہار کر دیا. کیا وجہ تھی؟ کہ بیویوں نے دنیا کی زیادتی کا کیا کیا ہے؟ مطالبہ کیا ہے، نہ نفقے کا مطالبہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناراض ہوئے اپنی بیویوں سے؟ وجہ کیا تھی؟ کہ میرے گھر والے میرے اپنے دنیا چاہتے ہیں، دین کے اندر نور نبوت کے زیر سایہ پروان چڑھنے والی عورتیں، حرم نبوت کے اندر رہنے والی عورتیں، ان کے دلوں کے اندر دنیا بس گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، فوراً قسم دیکھو کتنے 1 مہینے 30 دن کی قسم اٹھائی اور گھر سے نکل گئے، مسجد کے اندر جا کے رہنے لگے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سونا پتہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوسیدہ چٹائی کے اوپر لیٹا کرتے تھے مسجد کے اندر. اب وہ چٹائی جو پرانے دور کی ہوتی تھی، بعض کھجور کے پتوں کی چٹائی بنایا کرتے تھے، جس طرح آج بھی کچھ یہ پٹھان حضرات ہیں نا، یہ لکڑی کا کوئی ایسا پورا ہوتا ہے، اس کی چٹائی بناتے ہیں. تو اس زمانے کے اندر بھی یہی چٹائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر لیٹا کرتے تھے. جب آپ لیٹا کرتے تھے، اس کے جو پتے ہوا کرتے تھے، چٹائی کی پتیاں، اس کے نشان آپ کی کمر کے اوپر پڑ جاتے تھے، کافی گہرے گہرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد کے اندر، جب دیکھا آپ کی کمر مبارک کے اوپر یہ نشان ہے، حضرت عمر فاروق رونے لگ گئے، آنسو آ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو کیسر و کسرا اتنی بڑی طاقتیں یہ سونے چاندی کے اندر پل رہی ہیں، اتنی دنیا ہے ان کے پاس، یہ تو ظاہر ہے کہ جن کے پاس دنیا کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ تو اللہ کے قریبی بندے ہیں، آپ اپنی امت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ان کو فراخی عطا فرمائے، اللہ ان کو وسعت عطا فرمائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چونک گئے عمر فاروق کی یہ بات سن کر اور آگے ہو کے بیٹھے. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانپ اٹھے، چونک گئے اور عمر فاروق کے قریب ہو کر بیٹھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ایک لفظ ارشاد فرمایا، 2 مرتبہ آپ نے فرمایا، افی شکن انت یبن خطاب، اے ابن خطاب، اے عمر فاروق خطاب کے بیٹے، کیا تو ابھی بھی اس بات کے اندر شک کرتا ہے
اے عمر فاروق، کیا ابھی بھی تو اس بات کے اندر شک کرتا ہے کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے آخرت کا حصہ دنیا ہی کے اندر دے دیا ہے، کہ سب کچھ دنیا کی لذتیں ان کو دنیا ہی کے اندر دے دی گئی ہیں، ان کا آخرت کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا، الفاظ، اب یہ فیصلہ تم خود کرو، کیا آخرت کا حصہ دنیا میں لینا چاہتے ہو یا آخرت کا حصہ آخرت ہی کے اندر لینا چاہتے ہو؟ اگر وہ حصہ تم دنیا کے اندر لینا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے، کل من علیہا فان، برباد ہے دنیا، ختم ہو جائے گی، فانی ہے، برباد ہو جائے گی۔ لیکن آخرت کی تمہیں لذتیں اگر حاصل ہو گئی نا، اس کے اوپر فنا نہیں ہے، وہ تباہ نہیں ہوں گی۔ اگر دنیا کے اندر 50-60 سال اپنے فقیرانہ حلیے کے اندر گزار لوگے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا والے تمہیں 100 تانے دیتے ہیں، 1000 تانے دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہی دنیا والے کل قیامت والے دن تمہارے اوپر رشک کریں گے اور تمہیں دیکھ کر اپنے اوپر حسرت کے الفاظ بولیں گے، جس طرح آگے آیت کے اندر آئے گا بھی۔ دنیا کے اندر تو ہر کوئی بولتا ہے نا، اور جائے دنیا، آج پیسہ چل رہا، آج دولت چل رہی، تو کتنے پھیر رہا، تیری سوچ کیا بن گئی ہے؟ تو بھی کوئی ترقی کے لیے کوئی سوچ، دیں گے تانے تمہیں دنیا کے اندر، جب تم اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے نا، دیں گے تمہیں تانے بڑے بڑے، لیکن یہ تانے کل قیامت والے دن یہ دینے والے اپنے اوپر حسرت کے الفاظ بولیں گے، حسرت کے الفاظ، افسوس کے الفاظ، شرمندگی ہوگی ان کو اپنے اوپر، اور اس دن کی شرمندگی سے بڑی کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس دن کی حسرت سے بڑی کوئی حسرت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، راہ راست اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیکھیں اب آگے آیت دیکھیں، آخر کے اندر فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے ہاں وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہوگی؟ متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے دنیا کے پیچھے، دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے، پھر جب وہ اللہ کے پیچھے بھاگتے ہیں نا متقین، پھر دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے، دنیا بھاگتی ہے ان کے پیچھے، دولت آتی ہے ان کے پیچھے، پیسہ آتا ہے، رزق آتا ہے ان کے پیچھے، لیکن وہ نہیں بھاگتے۔ ان کی سب سے بڑی دولت ان کا ایمان ہے، ان کی سب سے بڑی دولت ان کا اللہ کی رضا ہے، بس سمجھ آئیے؟ دیکھیں آگے، وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اللہ اکبر، یہ آیت ذرا غور سے دیکھو جی، یہ عجیب آیت ہے، دل ہلا دینے والی آیت ہے قرآن پاک کی، زجر بھی ہے، تخویف اخروی بھی ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور وہ بندہ جو اندھا ہوتا ہے رحمان کی نصیحت سے، اللہ پاک کی نصیحت سے کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے، نظریں چراتا ہے۔ نصیحت سے مراد قرآن، کیونکہ قرآن پاک اللہ کی کیا ہے؟ یہ نصیحت قیامت تک کے لیے۔ رحمان کی نصیحت سے وہ نظریں چراتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نقیض لہو شیطانن، اللہ اکبر، دیکھو ترجمہ، مقرر کر دیتے ہیں ہم واسطے اس کے شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پس وہ واسطے اس بندے کے ہر وقت کا ساتھی ہوتا ہے، ہر وقت کا ساتھی ہوتا ہے۔ اب مجھے سچی بات بتانا، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، سورج اپنا رستہ بدل سکتا ہے، چاند اپنا رستہ بدل سکتا ہے، ستارے دن میں طلوع ہو سکتے ہیں، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن میرے پروردگار کی بات یہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا جو قرآن سے دور بھاگے گا نا، میری اس نصیحت سے دور بھاگے گا، میں اس کے ساتھ پھر شیطان مقرر کروں گا۔ پھر شیطان کیا کرے گا؟ وہ اس کا کیا بن جائے گا؟ قرین، ساتھی، ہر وقت ساتھ چمٹا ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک وہ شیطان، شیاطین، لَيَصُدُّونَهُمْ، البتہ روکیں گے وہ ان کو، عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے رستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کر رہے ہوں گے، أَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ راہ راست کے اوپر ہی ہیں۔ کیا ہے؟ وہ راہ راست کے اوپر ہیں۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ حالات کچھ یوں ہی ہیں آج کہ ہر انسان سمجھتا ہے میں راہ راست پر ہوں، میں راہ راست پر ہوں، میں سیدھے رستے کے اوپر ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قرآن سے دور اگر جاؤ گے نا تو پھر میں شیطان تمہارے ساتھ مقرر کر دوں گا۔ جاؤ پھر سورۃ بقرہ کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے، لیکن جو قرآن سے دور بھاگتے ہیں، میری نصیحت سے دور بھاگتے ہیں، وہ شیاطین کے دوست ہوتے ہیں. شیاطین پھر ان کے دوست ہوتے ہیں، میں ان کا دوست نہیں ہوتا، پھر ان کا دوست نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں جب وہ شیطان اس کے ساتھ مقرر ہو جاتا ہے، پھر وہ شیاطین ان کو برا رستہ دکھاتے ہیں. چلو قرآن سے دور ہٹو، تم نے جانا نہیں ہے اس کے قریب، تم نے مسجد کے قریب نہیں جانا، دور ہٹ جاؤ، تم نے نہیں رہنا ادھر، ٹھیک ہے. قرآن کے قریب، قرآن کی صحبت کے اندر کبھی نہ آ جانا. پھر وہ کیا کہتے ہیں، گمان کیا کر رہے ہوتے ہیں، یحسبون، گمان کیا کر رہے ہیں کہ وہ راہ راست کے اوپر ہی ہیں. شیطان نے ورغلا بھی دیا، اللہ کی نصیحت سے دور بھی کر دیا، قرآن سے دور بھی کر دیا، مسجد سے دور کر دیا، لیکن پھر بھی وہ بندہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جی سیدھے رستے کے اوپر ہی ہوں، میں کہیں برے رستے کے اوپر چلا ہی نہیں، میں تو چلا ہی نہیں. علماء حق جو ہوتے ہیں روحانی تربیت میں اللہ کی تربیت کا ایک نمونہ ہوتے ہیں، یاد رکھنا بات. ماں باپ جو ہوتے ہیں، ماں باپ یہ اللہ کی تربیت کا نمونہ ہے. کس لحاظ سے؟ جسمانی لحاظ سے. لیکن جو استاد ہوتا ہے وہ روحانی لحاظ سے اللہ کی تربیت کا نمونہ ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے. اگر دنیا کے اعتبار سے تمہیں ماں باپ نصیحت کرتے ہیں، کسی کام سے روکتے ہیں، کسی کام سے منع کرتے ہیں، تو سمجھ لو اوپر کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے وہ. اگر تمہیں استاد کہہ رہا ہے نا کسی بات کے بارے میں کہ بابا تیری آخرت خطرے کے اندر ہے، تو دین اسلام سے دور ہے، تو قرآن سے دور ہے، تیری عاقبت، تیرا انجام خطرے کے اندر ہے، تو سمجھ لو اوپر کوئی ہستی ہے جو تمہیں کسی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا رہی ہے. اللہ کی طرف سے تمہیں یہ پیغام پہنچ رہا ہے. کہتے ہیں نا جب تک انسان کے سر کے اوپر کوئی اس کو نیکی کی بات سمجھانے والا ہے تو سمجھو اللہ کی نظریں اس کے اوپر لگی ہیں، اور جب نیکی کی بات سنانے والا کوئی بھی اس کے سر پہ نہیں ہوتا، سمجھو اللہ نے اس کے نظریں منہ موڑ لیا، اس سے اپنا بھی چھوڑ دیا اس کو. اللہ کہتے ہیں جا غرق ہو جا دنیا کے اندر، لے دنیا کے اندر جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ایک دن آئے گا موت تیرے گردا گرد آئے گی، لیکن تو روک نہیں سکے گا میرے اس حکم کو، اور آئے گا تو میرے پاس مر کے خالی ہاتھ. سمجھ آئی ہے؟ اس لیے اگر کوئی عالم، اچھا عالم، کوئی اللہ والا تمہیں کہہ دے نا کہ بھائی اللہ کے قرآن کو وقت دو، نماز پڑھو، دیندار بنو، اچھے انسان بنو، تو اللہ کی نظریں تمہارے اوپر لگی ہوئی ہیں، ٹکی ہیں. اگر آپ نے اپنے ماتھے کے اوپر تیوری چڑھا دی نا اللہ کے کسی حکم اور سنت رسول سے، سمجھ لو تمہارے دلوں کے اندر تکبر گھسا ہوا ہے. کیونکہ تکبر جو ہے یہ انسان کو اللہ کے حکم کے تحت آنے نہیں دیتا. سورۃ کہف کے اندر دو بھائیوں کا ذکر ہے، بڑا خوبصورت اللہ نے قرآن میں واقعہ ذکر کیا ہے، بڑا ہی پیارا ذکر کیا ہے اللہ نے، سبحان اللہ. دو بھائی تھے، قرآن واقعہ بیان کرتا ہے، اور عجیب و غریب واقعہ، خدا کی قسم اس واقعے کو پڑھ کے نا انسان ایک بڑا ہی زبردست سبق حاصل کرتا ہے. ایک بھائی تھا غریب، ایک بھائی تھا امیر. ایک کو اللہ نے باغ دیے ہیں، اللہ نے اس کے باغ کا ذکر بھی کیا قرآن پاک میں کہ باغات ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں اس کے اندر، انگوروں کی بیلیں ہیں، اور نہریں ہیں باغات کے اندر اس کے، وہ پانی دے رہی ہیں، اچھا خاصا باغ ہے، اور کھیت ہے اس کے بعد، لہلہاتے کھیت ہیں. جو غریب بھائی تھا وہ دیندار تھا، وہ اس کو اپنے بھائی کو سمجھاتا تھا، اور وہ جو دوسرا بھائی تھا امیر تھا وہ کہتا تھا بلے بلے دنیا مل گئی، سب کچھ حاصل ہو گیا، کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گا، وہاں بھی اللہ مجھے یہ نعمتیں دے گا. اور وہ اپنے بھائی، دو غریب بھائی تھا، وہ اپنے بھائی کو سمجھاتا تھا بھائی نہ کریے کام، نہ کریے کام، یہ سارا اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر، یہ سب کچھ تجھے اللہ کی، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر، نہ اللہ کے ساتھ، دیندار بن جا، اللہ کے راستے میں خرچ. بڑا سمجھایا اس نے، لیکن اس نے آگے تکبر کا اظہار کیا. اس نے کہا جا کام کر اپنا. یہی جس طرح آج اگر کسی کو آپ سمجھاؤ نا، کوئی دیندار کسی دنیا دار کو سمجھاؤ، وہ یہی بات آگے سے کرتا ہے کہ میں جی اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ، میں تو اللہ کے قرب ہیں، یہ سب دنیا کیوں مجھے ملی ہے. متکبر ہو جاتے ہیں. جب وہ متکبر ہوا، اللہ پاک نے راتوں رات اس کا باغ جو تھا سب کچھ صفایا کر دیا،
سارا باغ ہی ختم کر دیا، سارا ہی نظروں سے اوجھل ختم، برباد کر دیا۔ اب صبح ہوئی، جب اس نے باغ کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ پھر وہ حسرت کے الفاظ بولنے لگا، کاش میں اپنے اس بھائی کی بات کو مان لیتا، کاش میں اپنے رب کا انکار نہ کرتا، کاش میں اللہ کی توحید کے ساتھ وفا کر لیتا، کاش میں دین کے اوپر چل، کاش میں متکبر نہ ہوتا، کاش میں مغرور نہ ہوتا۔ اور اصحاب کہف سے اگلا واقعہ، آج ہی جا کے نا ترجمے والا قرآن کھولنا اور یہ واقعہ ضرور پڑھنا۔ اصحاب کہف سے اگلا واقعہ جو ہے یہی دو بھائیوں کا ذکر اللہ پاک نے کیا قرآن پاک میں، ضرور پڑھنا، ہر بندہ پڑھے، ہر بندہ پڑھے، پڑھو گے کہ نہیں؟ جا کے پڑھنا، ہر کوئی کے پاس موبائل ہے، ترجمے والا قرآن، ضرور اس واقعے کو پڑھنا اور نصیحت حاصل کرنا کہ جو آج ہمیں اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت ہے۔ وگرنہ دیکھ لو دنیا ارد گرد تمہارے ارد گرد پھر رہی ہے کوئی دین کے ساتھ تعلق ان کا ہے، کوئی اسلام کے ساتھ تعلق ان کا؟ خدا کے لیے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے بھی اگر یہ عرض کروں نا، ریکویسٹ کروں، اگر تمہیں کوئی دین کی نصیحت کرنے والا نصیحت کر رہا ہے نا، اس کے آگے کبھی بھی اپنے ماتھے کے اوپر بال نہ لے کے آنا، سر تسلیم خم کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے مت بولنا، کبھی بھی مت بولنا، اپنی زبان سے کبھی بھی الفاظ نہ نکالنا کوئی جس سے سنت کی تخویف ہوتی ہو، سنت کا مذاق اڑتا ہو، اللہ اس کو برباد کر دے گا دنیا کے اندر، یاد رکھنا۔ کبھی بھی اس کو پروان نہیں چڑھنے دے گا اللہ، دنیا کے اندر بھی اللہ ذلیل کر دے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ ذلیل کر دے گا اس کو۔ اور یہ دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ شیطان مقرر کر دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ جو ہمارے دین سے دور ہوتا ہے، ہمارے رحمان کی نصیحت سے، قرآن سے دور ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کے لیے بربادی جو ہے وہ تو دنیا سے شروع ہو گئی ہے۔ کل قیامت والے دن جو اس نے جو برباد ہونا ہے، جہنم کے اندر جانا ہے، اس کا اکثر حصہ، اس کا کچھ حصہ تو دنیا کے اندر ہی اس کو مل گیا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے سے دور کر دیا، رحمان سے دور ہو گیا، قرآن سے دور ہو گیا، مسجد سے دور ہو گیا، مدرسے سے دور ہو گیا، دین اسلام سے دور ہو گیا، دنیا کے اندر جا بسا، دنیا کے اندر پڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان جب مقرر ہو گیا تو پھر بربادی تو شروع ہوگی اس کی۔ جب اس نے گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا، جب وہ گمان کر رہا ہے کہ نہ جی نہ، میں تو ہوں ہی راہ راست پر، میں تو ہوں ہی راہ راست پر، بربادی تو شروع ہو گئی۔ اور یقین کرو، آپ سمجھا کے دیکھو کسی کو، آگے سے آپ کو یہی جواب دے، اور جا میرے جی کیڑی خرابی تینوں نظر آئی، اپنے آپ نو دیکھ، کسی تے انگل چکن لگے، اپنے آپ نے بھی ویکھی دا، یہ آگے سے جواب ملتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ متکبرانہ جواب ہے، سب مغرورانہ جواب ہیں سارے، یہ شیطان ہوتے ہیں پیچھے ان کے لگے ہوئے، وہ خود نہیں بول رہا، اس کے اندر سے شیطان بول رہا ہے۔ کسی کو آپ نماز کا، اور تو کی مینوں کہن دیا نماز دا، میں اپنی پڑھنی، اللہ واسطے پڑھی، تو اپنے ال دھیان دے، چل نماز کا کہا ہے نا اس نے، نماز کا کہا ہے نا، کس کی طرف بلایا اس نے؟ اللہ کی طرف بلایا، آخرت کی طرف بلایا، کسی دنیا کی طرف تو نہیں۔ اگر آپ نماز پڑھ لو گے، کیا آخرت برباد ہو جائے گی؟ بن جائے گی نا، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کو سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا شکر ادا کرو، یار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایک اچھی بات سنائی، اچھی بات سنائی، سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھو پھر اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر تو پھر یہ گمان کرتے ہیں نا کہ بے شک وہ ہدایت کے رستے پر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس پھر آئیں گے نا یہ، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، پھر کہے گا وہ بندہ، اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی۔ اوے شیطانہ بے ایمانہ، دنیا کے اندر تو نے مجھے گمراہ کیا، میں اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتا رہا، کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا، تو مشرق میں میں مغرب میں، یا میں مشرق میں تو مغرب کے اندر ہوتا، اتنا فاصلہ ہوتا۔ فبئس القرین، کتنا گندا دوست تھا تو میرا دنیا میں، برباد کر کے رکھ دیا تو نے مجھے، آج برباد کر کے رکھ دیا اللہ پاک نے۔ یہ اس کے الفاظ ہوں گے اس بندے کے جو دنیا کے اندر کیا سمجھتا رہا؟ اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتا رہا، برباد کر دیا اللہ پاک۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے فرمایا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، اور ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا آج کے دن جب کہ تم نے ظلم کیا ہے دنیا کے اندر۔
اللہ نے فرمایا یہ تمنائیں جو تو کر رہا ہے نا، یہ آرزویں جو تو کر رہا ہے، آج کے دن یہ نفع نہیں دیں گی تجھے میرے عذاب سے چھڑوا نہیں سکیں گی۔ دنیا کے اندر تو بڑا متکبر ہوتا تھا نا، اپنی طاقت کے اوپر، قوت کے اوپر، مال دولت کے اوپر۔ آج نہیں آرزویں، تجھے بڑا سمجھایا لوگوں نے۔ میں نے قرآن سے دور بھاگتا تھا، میری نصیحت سے دور بھاگتا تھا، شیطان کو اپنا دوست بنایا۔ اور ظالم، میں نے تجھے رزق دیا، میں نے تجھے سانس دیے، میں نے تجھے آنکھوں کی بینائی دی، میں نے تجھے کانوں کی شنوائی دی، میں نے تجھے طاقت دی، قوت دی، دنیا کی نعمتوں سے تجھے مالا مال کر دیا۔ ظالم، تجھے مجھ سے ہی منہ پھیر لیا، میرے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتا تھا، میرے آگے رکوع کرنے سے انکار، میرے قرآن سے جی چراتا تھا، منہ موڑتا تھا۔ دنیا کے اندر بھی دیکھ، تجھے اتنی اولم نعمرہ ننکس فی الخلق، اپنی پیدائش کے اندر ہی غور و فکر کر لو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کتنی کتنی لمبی عمریں دی تھی ہم نے تمہیں، کتنی کتنی عمریں دی تھی، لیکن تم نے ذرہ برابر میرے دین کی طرف آنے کا خیال تک نہیں کیا۔ اور جب زبان دل میں خیال آتا تھا، فوراً دنیا کا خیال آ کے اس کو مغلوب کر دیتا تھا، اور تم دنیا کو ترجیح دیتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، رحمان کی نصیحت سے جس نے نظریں چڑائیں، جو دور ہو گیا نا قرآن سے، اللہ نے فرمایا میں پھر شیطان مقرر کر دوں گا۔ یہاں سے ایک اور بات سمجھنی ہے، نیک صحبت جو ہے یہ انسان کو بڑا نفع دیتی ہے، بہت فائدہ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک صحبت کی مثال اس طرح ہے جس طرح انسان کسی خوشبو والی دکان کے پاس بیٹھا ہے، اگرچہ وہ خوشبو خرید بھی نہیں رہا لیکن پھر بھی وہ خوشبو آتی رہے گی اس سے، جس سے مستفید ہوتا رہے گا، اس کا دماغ تر و تازہ رہے گا۔ اور بری صحبت کی مثال جو ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی انسان لوہار کی دکان پہ بیٹھا ہو، وہ لوہا کوٹ رہا ہے، اس کی بدبو، لوہے کی بدبو، آگ ساری اس کے دماغ کو خراب کر دے گی، چنگاری اٹھے گی، کپڑے کو پڑے گی، چلا کے راکھ کر دے گی۔ یہ مثال صحبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور فرمایا کہ اچھی صحبت میں بیٹھو، بری صحبت میں بیٹھنے سے بہتر ہے تنہا بیٹھ جاؤ، تنہا بیٹھنے سے بہتر ہے اچھی صحبت اختیار کرو۔ دیکھو کیسا رستہ ہے، بری صحبت میں نہ بیٹھو، وہاں پہ بیٹھنے سے بہتر ہے تنہائی میں جاؤ، تنہائی سے بہتر ہے اچھی صحبت اختیار کر لو، کیونکہ تنہائی کے اندر بھی شیطان انسان کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کس کے صحبت میں بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت میں چلے جاؤ۔ یہ قرآن پاک آپ پڑھتے ہو نا، یہ قرآن پاک روزانہ، یہ آپ کے ایمان کو کیا مل رہا ہے؟ پانی مل رہا ہے۔ روزانہ آپ کا ایمان جو ہے جو سرسبز ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے۔ چھوڑ کے دیکھو 3 دن قرآن، چھوڑ کے دیکھو، چھوڑ کے دیکھو، میں کہتا ہوں تم دنیا کے اندر ایسے غرق ہوتے جاؤ گے، تمہارا قرآن کی طرف آنے کو دل نہیں کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ نقیض لہو شیطان فہو لہو کریم، شیطان اللہ اس کے ساتھ مقرر کر دے، وہ اس کو قرآن کی تو وہ کہے گا چل یار اتنی چھٹیاں کر لی، چھوڑ، جب لے جائے گا کھینچ کے تمہیں شیطان اپنی طرف۔ پھر بھی انسان دل میں یہی گمان کرتا ہے کہ میں سیدھے رستے کے اوپر ہی چل رہا ہوں، میں برے رستے کے اوپر چل ہی نہیں رہا، اور وہ شیطان ان کو اللہ سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دن بدن دور کر رہا ہوتا ہے، دور کر رہا ہوتا ہے، دور کر رہا ہوتا ہے۔ اچھی صحبت اختیار کرو، اچھی صحبت اختیار کرو، اور یقین کرو اس قرآن پاک کے لیے میں کلاس کے اندر کتنے کتنے لوگوں کے بارے میں بتاؤں، انہوں نے قرآن پاک کے لیے کیا کچھ چھوڑ دیا ہے، کتنا چھوڑ دیا ہے۔ میں 3 مہینے کی پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ ہے، بچے اس کے لاہور رہتے ہیں اور خود یہاں پہ ہے۔ بچے نے فون کیا والد کو، ابا جان بس آپ یہاں آ جائیں۔ اب والد درس قرآن میں آتا ہے، اب وہ میرے آگے ایک بار آیا، دعا کے لیے کہا کہ کر صاحب میرے لیے دعا کریں، میں بہت پریشان ہوں، ایک طرف میرا درس ہے اور دوسری طرف میرا بیٹا مجھے لاہور ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے، ادھر ہی مجھے بلوانا چاہتا ہے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک کوئی ایسا سبب بنائے میرے لیے، میں یہیں پہ رہوں، میرا مرنا جینا قرآن پاک کے ساتھ ہو جائے۔ اس کی نیت تھی کہ میں اللہ کی نصیحت سے دور نہ ہٹوں۔ میں نے بھی کہا آپ دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو یہ ارادہ پایا تکمیل تک پہنچائے گا، اللہ نظر کرم فرمائے گا، آپ یہیں پہ رہیں گے انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوتا۔ دل کی نیت آپ نے صاف رکھنی ہے کہ مجھے اللہ اپنے قرآن سے دور نہ کرنا، نصیحت سے دور نہ کرنا۔ دعا کی اس نے، ٹھیک 1-1.5 مہینے بعد اس نے آگے مجھے خبر سنائی، قاری صاحب میں نے تو لاہور کیا جانا تھا، میرا بیٹا ہی ادھر آ گیا،
نیت صاف رکھو، دل کی نیت، اللہ میں تیرے قرآن سے دور نہیں ہونا چاہتا، میں تیرے ذکر سے دور نہیں ہونا چاہتا، اللہ مجھے اپنے سے دھکا نہ دینا، دور نہ کر دینا۔ چند دن بعد اس نے مجھے خدا کی قسم خبر سنائی کہ میں نے تو بیٹے کے پاس کیا جانا تھا، اللہ نے ایسا سبب بنایا بیٹا ہی فیملی سمیت ادھر آ گیا، چل۔ اس طرح اللہ مدد کرتا ہے۔ خدا کی قسم اپنے دلوں کو صاف کرو قرآن کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کیوں نہ مدد کرے تمہاری، کیوں نہ مدد کرے تمہاری۔ تم نے جس رب کے لیے وقف کرنا ہے اپنا وقت، تم نے جس رب کے قرآن کے لیے اپنی زندگی دے دینی ہے، کیا اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ ایک اور بندہ ہے، گھر والے اس کے چنیوٹ رہتے ہیں اور وہ ادھر کام کرتا ہے فیصل آباد میں، اس کا بھی یہی رونا دھونا کہ کر صاحب میرے لیے دعا کریں، ادھر بچے ہیں، میں ہفتے کے بعد جاتا ہوں ملنے کے لیے، جب میں واپس آتا ہوں بچے رو رہے ہوتے ہیں مجھے دیکھ کے، لیکن اس نے بیوی بچے کو قربان کیا۔ اس نے کہا قاری صاحب ایک طرف قرآن ہے، میں اس کو بھی نہیں اب چھوڑنا چاہتا۔ 23ویں سپارے کے اندر غالباً وہ آیا، اللہ نے اس کا ایسا دل پھیرا، ایسا دل پھیرا، اتنی خیر رکھی اللہ نے اس کی زبان کے اندر، اس کے بولنے کے اندر، دل صاف رکھا، لیکن اس نے قرآن پاک سے وفاداری کی۔ بہت پریشان، ایک طرف بیوی بچے ہیں، گھر ہے، اور ایک طرف قرآن ہے، ادھر جاتا ہے قرآن پاک چھوٹتا ہے، اب ادھر آتا ہے وہ بچے ہیں بیوی، ہزاری بات ہے۔ دعا کی اس نے، کافی اسباب اختیار کیے، اب اس کی بھی یہی خبر آئی کہ الحمدللہ ان کا ٹرانسفر بھی ادھر ہی ہو چکا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پاک کے لیے انہوں نے دنیا کو پسے پشت ڈالا، قرآن کو آگے رکھا، اللہ پاک نے دنیا ہی سیدھی کر دی، دنیا سیدھی کر دی اللہ پاک نے۔ کہاں جاؤ گے چھوڑ کے قرآن پاک کو؟ چھوڑ دو، 2-3 دن کے لیے چھوڑو، کیا ہے شیطان مقرر ہو جائے گا، پھر چلے جانا، صحبت ایمانی نور ختم ہوتا جائے گا، تمہارا دل تاریکیوں میں اندھیروں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، پھر یہی گمان ہوگا یحسبون انہم مہتدون، ہم کسی نیک راستے کے اوپر ہیں، راہ راست کے۔ قرآن کی آیت سچی ہے، خدا کی قسم، نیک صحبت کو چھوڑ دیا نا، دور ہو گئے، شیطان مقرر ہو جائے گا، پھر زندگی کے اندر شیطان گولی دے گا کہ تو نیک راستے کے اوپر چل رہا ہے، تو کہاں گمراہ ہو گیا ہے۔ پھر کل قیامت والا دن آئے گا، اللہ فرمائیں گے جب میرے پاس آئے گا نا، وہ کہے گا ہائے کاش او بھائی مان تیرے اور میرے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ چند دن پہلے میں نے ایک بندے سے اسی طرح پوچھا، میں نے کہا آپ کو کتنے سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے؟ اس نے کہا اتنے 10-12 سال ہو گئے ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے۔ میں نے کہا اب کیا ارادہ ہے آپ کا، چھوڑ کے جانا ہے یہاں سے؟ کہتا ہے قاری صاحب میں قسم اٹھا کہتا ہوں، وعدہ دیتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے، میرا مرنا جینا اب قرآن پاک کے ساتھ ہے، بس میں نہیں جاؤں گا یہ قرآن پاک، جائیں بیوی بچے جاتے ہیں جدھر جائیں، لیکن قرآن کو نہیں اب میں چھوڑ سکتا، میرا مرنا جینا اب اسی مسجد اور اسی قرآن کے ساتھ ہے بس۔ وجہ اس نے یہی مجھے اللہ نے یہاں سے ہدایت دی ہے، اللہ نے مجھے یہاں ظلمت اور تاریکیوں کے اندھیروں سے نکال کر مجھے روشنی کے اندر اللہ مجھے لے کے آئے، میری آخرت سنوری ہے یہاں سے، میں اس کو کس طرح چھوڑ دوں؟ ایک اور بندہ اسی طرح پریشان ہے، وہ مجھے یہی کہتا ہے قاری صاحب اپنے جاننے والے سے کسی کے لیے میرے لیے کوئی درخواست کریں کہ میں مسجد کے قریب آنا چاہتا ہوں، صرف کیا ہے قرآن پاک کے لیے۔ اور میں یاد رکھو خدا کی قسم، جب تم اللہ کے لیے وقت دینے کو قربان کرو گے نا، اللہ کے لیے وقت کی قربانی دو گے، بس چھوڑ دو دنیا کے کام، قسم اٹھا لو قرآن پاک کے اندر کسی کی کمپرومائز نہیں، بس رشتہ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، کوئی رشتہ داریاں آ جائیں، کوئی گھر بار کا معاملہ، کوئی دنیا کا معاملہ، چھوڑ دیں گے سب کچھ، اللہ کے قرآن کو ترجیح دیں گے، وقت کو ترجیح دیں گے، اور خدا کی قسم اللہ تمہارے سارے راستے آسان کرتا جائے گا۔ وہ ذات جو ہے نا، وہ ذات تم کیا پڑھتے ہو قرآن میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر کام کرنے پر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کائنات کا خالق ہے وہ اللہ، کائنات بنانے والا ہے، اور ہر انسان کے کام بنانے والا بھی کون ہوتا ہے؟ تیری بگڑی ہوئی سنورے گی ہی تب جب تو اس خالق کائنات سے وفا کرے گا، تیری کھوٹی قسمت کھری تب ہی ہوگی جب تو اپنے خالق کے ساتھ، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے گا، وفاداری کا ثبوت دو گے۔ ایک بار اللہ کے قرآن کے لیے تم قربانی دو کہ بس ہم آخری سانس تک قرآن سمجھیں گے، پڑھیں گے، تمہاری سب سے بڑی بات آخرت ہی سمجھ جائے گی۔
اپنا مرکز ہدایت سمجھو اس کو، مرکز ہدایت. نہ جانے کتنے لوگوں کو یہاں سے اللہ پاک نے ہدایت دی ہے قرآن پاک سے. بڑے بڑے قبر پرست اللہ پاک نے توحید پرست بنا دیے قرآن کی برکت سے. اور جن لوگوں نے، یہ بھی ہمارے سامنے واقعات ہے، جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دی، دوبارہ کبھی قرآن کی صحبت میں آنا ان کو نصیب نہیں ہوا. وہی یہی بات نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، اللہ نے شیطان مقرر کر دی اس کے ساتھ، شیطان مقرر ہو گئے. اور انسان کی یہی سوچ بن جاتی ہے انہم مہتدون، گمان خیال یہ ہو جاتا ہے کہ میں سیدھے راستے کے اوپر چل رہا ہوں بس. اور اسی طرح چلتے 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 انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شیطان کام کیا کرنے آیا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر کی تاریکیوں میں پھینکے وہ. اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار دنیا ہے، دولت، پیسے کی راہ دکھاتا ہے، ہرے بڑے سبزے باغ دکھاتا ہے وہ. تو اللہ نے کیا فرمایا، حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، جب ہمارے پاس آئے گا پھر کیا کہے گا، ہائے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا، مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا ہے. فبئس القرین، برا ہے ساتھی. اچھا قیامت والے دن کیا کہے گا، اے شیطانہ تو برا ساتھی ہے، دنیا کے اندر تو برا ساتھی تھا، اور دنیا کے اندر کیا کہہ رہے ہیں آپ فی الوقت، اچھا ساتھی. اگرچہ زبان سے نہیں کہتے لیکن عمل جو ہو رہے ہیں، شیطان سے اچھا دوست ہے ہی نہیں ان کا کوئی. اور یقین کرو اگر شیطان سامنے بھی آ جائے نا، ان کے سامنے آ جائے اصلی شکل میں، اور شیطان آگے کہے بابا یہ آج جتنی بھی دولت ہے نا یہ میری منہون منت ہے، کبھی برا نہیں کہیں گے. یہ کوئی نہیں بادشاہ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر کوئی نیک بندہ آ جائے، نیک بندہ آ جائے اس کو سمجھائے دفعہ ہو جائے میرے دروازے سے، دوبارہ اتنے منہ نہ دکھائیں، اپنی شکل نہ دکھائیں اپنی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اللہ سے دعا کیا کرو، ایک چیز کے لیے دعا کیا کرو. فقر جو ہوتے ہیں نا دو قسم کے ہوتے ہیں، فقر دو قسم. ایک فقر ہوتا ہے محتاجی والا، کہ انسان کے پاس کوئی دولت نہیں کوئی، اور دوسرے کا کیا بن گیا، محتاج بن گیا. ایک فقر وہ ہوتا ہے انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ فقر اختیار کرتا ہے. یہ فقر اللہ سے مانگا کرو. سادگی، فقر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو فقر اختیار کیا لیکن فقر سے پناہ بھی مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فقر سے، محتاجی سے. لیکن فقر ہی کو اختیار کیا، فقر ہی کو اختیار کیا آپ نے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے نہیں تھے. حدیث ہے، کیا پیغمبر ذرا بول تو صحیح، میں مکہ کے سنگریزوں پہاڑوں کو سونا بنا دوں، چاندی بنا دوں؟ حضور نے فرمایا یا اللہ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں، اس دن تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں اور اس دن میں روؤں، صبر کروں تیرے آگے. فقر اختیار کیا. چاول ہے نا، چاول پکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھرچن، جس کو پنجابی میں کروڑی کہتے ہیں، یہ بڑی پسند تھی. وجہ کیا ہے؟ اس میں عاجزی، فقر کو اختیار کیا گیا ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے. فقر سے پناہ بھی مانگی ہے اور فقر کو اختیار بھی کیا ہے وہ. لیکن محتاجی والا فقر اور چیز ہے اور یہ فقر اور چیز ہے. اس فقر کے اندر انسان کو تکبر نہیں آئے گا، غرور نہیں آئے گا دل کے اندر. اور اسی چیز کو میں بار بار آپ کو یہ شعر سناتا ہوں نا اقبال کا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. ایک بندے نے علامہ اقبال کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے، اور اس نے اس کے اندر ثابت کیا ہے، کون کہتا علامہ اقبال کوئی بڑا آدمی تھا، اس نے ثابت کیا ہے کہ علامہ اقبال ایک فقیر درویش آدمی تھا وہ تو. اور اس کے اشعار بھی اسی چیز کے اوپر مبنی ہے. اس نے سب سے زیادہ ترجیح ہی اسی چیز کو دی ہے، اپنے ضمیر کو درست کر لو مسلمانوں، اپنے ضمیر کو درست کر لو، اپنے اندر کو مارو، اپنا ضمیر روشن کرو، اللہ کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ،
ہمارا طریق جو ہے دنیا دولت پیسہ نہیں ہے، ہمارا طریق فقیری ہے. خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. خود ہی کیا ہے؟ ضمیر، من بیچو نا. دنیا کی چند روزہ شہرت، ریاکاری، دولت کے لیے اپنا ضمیر نہ بیچ دو اور اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاؤ. نہ، غریب ہو نا، غریبی میں ہی اپنا نام پیدا کر لو تم. اور صحابہ اکرام کیا یہ بڑے بڑے مل اونر تھے؟ بڑے بڑے مل اونر تھے؟ فقیر تھے، درویش تھے. وہی زندگیاں انہوں نے گزاری تھی نا، پتے کھا کے گزارا کیا کرتے تھے. وہی زندگیاں گزاری تھی. اونٹ کی کھال میسر آ گئی، اس کو سکھا کے سرما بنا کے پانی کے اندر گھول کے اس کو پی گئے. وہی زندگیاں گزاری تھی. یہی فقیر، یہی درویش کیسر و کسرا کے محلات اللہ نے ان کے قدموں میں گرائے، قدموں میں گرائے. لیکن وہ پھر بھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے، فقر ہی اختیار کیا انہوں نے، فقر ہی اختیار کیا. عبداللہ ابن عباس روئے، دوسرے صحابہ اکرام روئے، اللہ نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، کہیں آخرت کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہ دے دینا، نہ دے دینا ہمیں دنیا میں بدلہ. سمجھ آئی ہے؟ اللہ سے کیا مانگا کرو؟ سادگی، فقر، بقدر ضرورت، زیادہ نہ کہ حساب کتابی کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بڑے درویش صحابی ہیں. یہ ان کی بیوی نے ایک بار ان کو کہا، بیوی، عورتیں ہوتی ہیں نا یہ بھی چالاک قسم کی ہوتی ہیں، جب ان کے دل کے اندر بھی آ جاتی ہیں نا خواہشات، تو پھر یہ بھی پھر اگلے کو، مرد کو مجبور کرتی ہیں، چل یہ کام کر کے، کیونکہ اللہ نے فطرت کے اندر رکھی ہے کہ تو کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے غلام لے کے آتا؟ تو بھی جا لے کے آ، کوئی دولت لے کے آ، مال غنیمت لے آ، تو کیوں نہیں جاتا؟ ابو درداء نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر ہلکا پھلکا رہے نا، زیادہ دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور میں تو ہلکا پھلکا دنیا میں رہنا چاہتا ہوں بابا، تاکہ آخرت کے اندر حساب کتاب دینا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی جو گھاٹیاں ہیں بڑی مشکل ترین گھاٹیاں ہیں، جہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہے، اور ان گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی منزل ہے قبر. اس قبر سے جو صحیح سلامت گزر گیا، آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. اس منزل میں جو ناکام ہو گیا نا، ساری منزلیں ناکام ہو جائیں گی اس کے لیے. میرے عزیز دوستو، خدا کے لیے دین کو ترجیح دو، اسلام کو ترجیح دو، اپنی اولاد کو سمجھاؤ، بار بار ان کو سمجھاؤ کہ بچوں قرآن پاک ہے، سب کچھ آخرت ہے، نماز ہے، سب کچھ، اس کے ساتھ وفاداری کر لو، اللہ تمہیں سب کچھ دے دے گا. اپنا جو سوچ کا معیار ہے نا وہ بھی اچھا کرو. دنیا کے اندر ہمیشہ بلند انسان وہی ہے جس کو اللہ نے اپنے دین کی دولت سے نوازا ہے، جس کو پیسہ دیا، شہرت دی، ریاکاری دی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بلند انسان نہیں ہے. وہ بار بار قرآن اس چیز کو کیا کہہ رہا ہے، بار بار اس قرآن پاک کہ میرے نزدیک دولت جو ہے، میرے نزدیک وہ عزت اور شرف کا معیار نہیں ہے، میرے نزدیک پسندیدگی کا، محبوبیت کا معیار نہیں ہے. بس میرے نزدیک جو معیار ہے صرف اور صرف تقویٰ ہے، بس تقویٰ ہے. کرو گے کہ نہیں اللہ کے قرآن سے وفاداری، اللہ کے دین سے وفاداری کرو گے کہ نہیں؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہاں، دنیا کو اپنی نظروں میں ہیچ کر لو، بے قدرہ بنا لو. سب کچھ اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کے دین کے اندر ہی کامیابی ہے انسان کے لیے. تو اللہ نے فرمایا وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، اور ہرگز تجھے نفع نہیں دے گا آج کے دن جب کہ تم نے کیا کیا، دنیا میں ظلم کیا ہے. آج کے دن تجھے کوئی نفع نہیں دے گا، کچھ نہیں ملے گا آج کے دن تجھے. جو مرضی رو لے پیٹ لے، بڑی مہلت دی تھی، کچھ نہیں ملے. انکم فی العذاب مشترکون، بے شک تم بیچ عذاب کے مشترک ہو. مشترک مطلب جو تجھے شیاطین نے گمراہ کیا دنیا میں، وہ بھی تیرے ساتھ ہی آ جائے گا. بڑا اچھا دوست سمجھتا تھا نا تو اس کو جا لے جا اس کو ساتھ، وہ بھی گمراہ تھا، تجھے بھی گمراہ کر دیا، جا اس کو ساتھ لے جا. اور ایک قرآن پاک میں ایک واقعہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان شیطان کو کہے گا کہ ظالم تو نے گمراہ کر دیا دنیا میں مجھے. شیطان کہے گا میں تمہارا کون سا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا تھا، میں کون سا ہاتھ پکڑ کے لے کے، میں کون زبردستی کرتا جبر.
دل میں وسوسہ ڈالتا تھے اور تم بھی ماشاءاللہ فوراً تیار ہو جاتے تھے، چلو جی چلو قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم کون سا زبردستی کرتے تھے، دل میں بات ڈالتے تھے بس تم بھی فوراً روانہ ہو جاتے تھے۔ زندگی ہے 4 دن کی، چلو کوئے یار میں، 4 دن آدھی زندگی ہے کر لو موج مستی، یہی کہتے ہیں نا لوگ آج۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے دین کے ماتحت ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، صدق اللہ علیہ۔